چلیں ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہم پھر اب پڑھتے ہیں تھیری. اگست کام لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا اگست کام اور اس کی انٹروڈکشن اور اس کی تھیری. السلام علیکم سر جی. سائنس کی پڑھی تھی, اس کی تھیریز پڑھی تھی ہم نے. وعلیکم السلام. تو ابھی ہم اگست کام کی ایک اور تھیری ہے, تھیوری آف لا آف تھری سٹیجز, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو تھیوری آف لا آف تھری سٹیجز کیا ہے؟ تو جو ہے اگست کام نے یہ تھیری دی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہر نالج جو ہوتا ہے, ہر قسم کا جو نالج ہوتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے 3 قسم کی سٹیجز سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے بات کی تھی, فرسٹ میں اس نے کہا تھا تھیولوجیکل سٹیج, سیکنڈ اس نے کہا تھا میٹا فزیکل سٹیج, تھرڈ اس نے کہا تھا پازیٹیو سٹیج. ٹھیک ہو گیا. اب ان تینوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. یہ بیسیکلی تینوں ہیں کیا؟ تو فرسٹ ون ہے ہمارے پاس جو ہم پڑھیں گے, وہ ہے تھیولوجیکل سٹیج. تو اس کے بارے میں کون کہتا ہے کہ جو پہلا دور تھا نا, جو پہلا مرحلہ تھا, پہلا دور تھا, وہ تھا تھیولوجیکل سٹیج, جس کے اندر جو تھا وہ کچھ واقعات ہوئے. ان واقعات کی وضاحت جو تھی وہ کیا کیا ہوتا تھا کہ مذہبی انداز میں کی جاتی تھی. یعنی کہ یہ وہ دور تھا جب جو مذہب تھا, جب یہ مذہبی روایات تھی, مذہبی چیزیں تھیں, ان کو کیا کیا جاتا تھا, ان کو سب سے آگے مانا جاتا تھا. ہر چیز میں مذہب کو لایا جاتا تھا. مذہب کی وجہ سے ایک مطلب کہ دیوتا مانا جاتا تھا, اور علم کی بنیاد مذہب پہ ہی سمجھی جاتی تھی. خداؤں کا وہ, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خداؤں کا, دیوتاؤں کا دور تھا. تو یہ زمانہ کوئی 1300 سے پہلے کا زمانہ تھا. تو دوسرا سٹیج اس نے, دوسری سٹیج تھی, اس نے کہا تھا میٹا فزیکل سٹیج. میٹا فزیکل سٹیج یعنی کہ اس کا اس نے کہا 1300 سے 1800 کا درمیان یہ جو ہے یہ سٹیج رہی ہے. تو اس سٹیج میں کیا تھا کہ اس سٹیج کے اندر جو فلاسفرز تھے ان کی آمد ہوئی. ان کے جو فلسفے تھے وہ زوروں پر تھے. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی واقعات تھے, پہلا تو یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی واقعات ہوتے تھے ان کی جو ایکسپلین کیا جاتا تھا, ان کو جو ایکسپلین دی جاتی تو وہ ایک, جس کو کہتے ہوتے ہیں کہ ایک ریلیجن میں کے طور پہ دی جاتی تھی. لیکن دوسرے دور میں کیا تھا کہ جتنے بھی واقعات ہوتے تھے, جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی, ان کی جو وضاحت دی جاتی تھی وہ کس دی جاتی تھی, وہ فلاسفیکل آرگومنٹس پر دی جاتی تھی. یعنی کہ فلاسفی چونکہ اس وقت رائج ہو گئی تھی, تو ہر جو واقعہ تھا اس کے اندر جو فلاسفی کو آگے رکھا جاتا تھا, اور جتنی بھی واقعات تھی ان کی جو بھی ہوتے تھے ان کے ریزنز کو اس وقت کے جو ہیں اپنا کانسیپٹ تھاٹس تھے اس وقت کے, ان کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا تھا. تو کیا تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم میٹا فزیکل سٹیج بھی کمزور ہوتی گئی, کیونکہ لوگوں نے یہ چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دیا. یہ فلاسفیز کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا تھا. تو اس کے بعد کون سا دور آ گیا؟ اس کے بعد آ گیا پازیٹیو سٹیج آ گئی. اس میں کیا ہوا, اب یہ جو دور آیا تھا, یہ جو سٹیج آئی تھی, یہ ڈیولپمنٹ آف سائنس کا جو رزلٹ تھی. اس کے اندر جو ہے فلاسفی
پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا گیا، اور جب انہوں نے کسی واقعے کو سمجھنا تھا، حقائق کو سمجھنا تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ تھرو ایکسپیریمنٹ جو تھا وہ چیزوں کو جانتے تھے، ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، ان کے ذریعے چیزوں کو جانتے تھے. فلاسفرز کی فلاسفی کو انہوں نے ڈینائی کر دیا تھا بالکل، تو وہ صرف اسی کے تھرو جانتے تھے. تو ان ڈیز میں کیا ہوا کہ بہت سارے جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل لیبارٹریز جو ہیں وہ قائم کی گئیں، لوگوں کو وہ عقل کی بنیاد پر سوچنے پہ مجبور کرتی تھی. وہ پھر کیا ہوا کہ جو ایک قسم کا تھیولوجی، ہم نے لاسٹ ٹائم جو پڑھا ہے تھیوریٹیکل سائنس ہم نے پڑھا ہے، تھیوریٹیکل سائنس کو کیا ہوا، اس کو اپلائیڈ نالج کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو کسی قسم کے بھی جو تھے وہ حقائق، ریئلٹیز، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو معلوم کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر وہ اپلائیڈ سائنس کا جو ایک دروازہ تھا وہ بالکل کھل گیا. ڈیلی بیسس پہ وہ نئی نئی جو تھی انوویشنز ہونے لگ گئیں. تو اس وقت یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر سائنس کا جو علم تھا اس میں اضافہ ہوا تھا، ہر طرف سائنس کی بات ہوتی تھی. وہ دور بالکل ختم ہو گئے تھے، وہ جو 1300 سے پہلے کا زمانہ تھا، یا 1300 سے 1800 کا. نہ کوئی مذہب کی انداز میں ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی، نہ فلسفی میں. تو اب کیا ہوا کہ علم میں چونکہ تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور دنیا کے جتنے بھی تھے سیکریٹس ان کو معلوم کرنے کے لیے جو سائنسدان تھے ان کی کوششیں جو تھیں وہ بالکل تیز ہو گئیں. اور یہ جو اسٹیج تھی یہ شروع ہوئی تھی 1800 کے بعد. یہ تین جو اسٹیجز تھیں اس کی جو اگست کو ہم نے دی تھی اس کے بارے میں. اچھا کوئی سوال ہو ان کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر جی جی. سر فلسفی کی نسبت ایکسپیریمنٹ زیادہ پازیٹیو کیوں ہے؟ ایکچولی پتہ ہے کیا بات ہے، ایکسپیریمنٹ میں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عقل جس چیز کو تسلیم کرتی ہے نا، اب عقل جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے تھرو ایکسپیریمنٹ چیزوں کو. فلسفی تو ایک قسم کی آپ کی کسی کی تھاٹس ہے نا، ایک قسم کے تھاٹس کی نظر میں ہے. تھاٹس کو سامنے رکھ کے آپ نے کوئی چیز کو کا رزلٹ بنانا ہوتا ہے. لیکن جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے باقاعدہ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کے مراحل سے گزارنا ہوتا ہے، وہ اور عقل ان چیزوں کو تسلیم کرتی ہے. جی سر. گڈ کوشچن، شاباش. جی اور کوئی کسی کا سوال؟
جی بچوں، تو یہ ہے کہ سوشالوجی کی بیس جو ہے نا بیسیکلی آپ لوگ جی جی بولنے لگا تھا کوئی؟ نہیں سر آپ بولیں سر. ہاں تو سیریز کو جو ہے وہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے مارکس کے بارے میں. کارل مارکس کا جو تھا اس کے ہم سارے نظریے پڑھیں گے اوکے سر. مارکس کے بارے میں. اوکے سر. تو انشاءاللہ رزلٹ میں آپ لوگوں کا آج کل میں فائنل کر دوں گا. اوکے سر. سر پورٹل پہ شو ہوگا؟ ہر جگہ شو ہو جائے گا. صحیح ہو گیا سر. اوکے سر. سر کون سا رزلٹ؟ رزلٹ ہے ایک ہمارا. سر جی مجھے بھی بتائیں. دیکھ لیجئے گا آپ بھی. اچھا خیر. چونکہ ہم بات کر رہے تھے اس کی آرگومنٹ کی، تو کسی بھی چیز میں آرگومنٹ تو ہونا تو ضروری ہوتا ہے نا. اب ہم نے پڑھا ہے اس کو لا آف تھری اسٹیجز کو، اس سے پہلے ہم نے پڑھا وہ سائنس کی کائنڈس کو. تو بیسیکلی جو آرگومنٹ ہے، جو دلیل ہے نا، اس کے بارے میں وہ مجھے یاد آ گیا. اسپینزوا نے کہا تھا نا کہ میں اسے آزاد مانتا ہوں جو صرف دلیل کو رہنما مانتا ہے. تو موسٹلی جو ہے آرگومنٹ، آپ بات بھی اگر کریں تو آپ اکثر آپ کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی دلیل دیں اتھینٹک. تو عقل جو ہے وہ آتے ہی ایکسپیریمنٹس تھے. مجھے آپ کو لوگ کہو گے کہ سر کو کیا کیا نام یاد ہے. مجھے وہ ایک شوپنہائور تھا، ایک تھیورسٹ تھا ایک، اس نے کہا تھا نا کہ عقل تجربے سے آتی ہے، دانش اور خرد کے وہ جس کو کہتے ہوتے ہیں اقوال زری پڑھنے سے نہیں آتی. عقل ہے وہ کس سے آتی ہے؟ ایکسپیریمنٹ سے آتی ہے، تجربے سے آتی ہے. سر جو صحیح کہہ گیا سر، عقل ٹھڈیاں نہ لاندی، ٹھڈے پین نہ تے موڑی آندی عقل. ہاں کہہ سکتے ہیں. پھر ہمیں تو انسان نہیں آنا. تجربات سے سیکھتا